محسن جواد ساجوانی اور حاجی حمدان ساجوانی.
کہ جس کی طرف اشارہ کر کے پروردگار عالم نے بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسی مثال مہیا کی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال ہر لحاظ سے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے۔ زندگی کے کسی بھی شعبے میں سمجھنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے، درس کے لیے، تاسی کے لیے، اتباع کے لیے کوئی ایسا پہلو حیات کا نہیں ہے کہ جس پہلو کے لیے ذات علی میں کوئی نمونہ عمل موجود نہ ہو۔ بات صرف جستجو کی ہے، اسی لیے ختمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انتا مثل الاعلی، اے علی اعلیٰ ترین مثال تم ہو۔ ایک طرف وہ مثل اعلیٰ خدا کے لیے ہے کہ خدا نے اپنی ذات سے مخصوص کیا ہے، وہ صفتیں کل عرض کر رہا تھا کہ مثل میں اور مثل میں فرق ہے، اور قرآن مجید نے اللہ کے مثل ہونے کی تردید کی ہے اور اللہ کے مثل ہونے کی تصدیق کی ہے، مثل ہونے کو بیان کیا ہے۔ اور پھر دوسری طرف کتاب خدا بار بار یہ بھی کہتی نظر آتی ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، دو طرح سے آیت آئی ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، دونوں کے معنی تقریباً ایک ہی ہیں۔ ہم نے صرف کی ہے، ہم نے بیان کی ہے اس کتاب میں، اس قرآن میں ہر شے میں سے ایک مثال، من کل مثل، یعنی کوئی بات ایسی ہے ہی نہیں کائنات میں قیامت تک کے لیے جس میں کے لیے کوئی مثال قرآن میں موجود نہ ہو۔ قرآن کہتا، اور قرآن جھوٹ نہیں کہتا، قرآن غلط نہیں کہتا، مثال تو ہے کہیں نہ کہیں قرآن میں، ڈھونڈنا ہمارا کام ہے، جستجو کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم نہیں تلاش کر پا رہے تو یہ ہماری کم علمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری تقصیر ہے، ورنہ قیامت تک کے لیے کوئی ایسا بیان نہیں ہے، چاہے اچھوں میں کے لیے ہو چاہے بروں میں کے لیے ہو، کہ جس کی کوئی نہ کوئی مثال کتاب خدا میں موجود نہ ہو۔ اور جب کتاب خدا مسئلہ اعلیٰ کا بیان کرتی ہے تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ جو کچھ مسئلہ اعلیٰ سے متعلق ہے اس کی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مثال رکھی ہوگی۔ کل تقریر اس منزل پر رکی تھی کہ اللہ کی تمام تر صفتیں لیے ہوئے مسئلہ اعلیٰ کہ جو صفات میں ذات میں ہو تو مثل ہے، صفات میں ہو تو مثل ہے، اور اللہ کی تمام تر صفتیں لیے ہوئے مسئلہ اعلیٰ، لیکن اس کے لیے اس لیے ہے کہ ایسی انفرادی صفتیں بھی رکھتی ہو وہ مسئلہ اعلیٰ، اس کی ذات سے مخصوص ہو کہ جو نہ بندوں میں ہو نہ خدا میں ہو۔ اور علی کا مولود کعبہ ہونا، کل تقریر اسی منزل پہ آ کے ختم ہوئی تھی، علی کا مولود کعبہ ہونا، ولادت علی اس لحاظ سے مسئلہ اعلیٰ کی اعلیٰ ترین صفت ہے کہ مولود کعبہ ہونے کا شرف کسی بندے کو حاصل نہیں ہے اور ولادت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہاں پر علی خدا نما ہوتے ہیں اور خدا نہیں ہوتے، علی خدا نما ہوتے ہیں اور خدا نہیں ہوتے، اور بندوں سے جدا ہو جاتے ہیں اس لیے کہ بندوں کو کعبے میں ولادت کا شرف نہیں ملا۔ اور صرف ایک کعبے میں ولادت نہیں، کوئی بھی مثال چھوٹی سے چھوٹی اسی مقام پہ رک کر علی کی ذات کے لیے اٹھا لیجئے تو آپ کو مل جائے گا کہ اس کی مثال کہیں نہ کہیں یا قرآن میں رکھی ہوئی ہے یا تاریخ انبیاء میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر علی دست رسول پر پیدا ہونے کے بعد کلام کر رہے ہیں تو اس کی مثال بھی قرآن میں رکھی ہوئی ہے، پہلے سے رکھی ہوئی ہے، اور اسی ممبر سے گزشتہ عشرے میں اس کی تفصیل عرض کر چکا ہوں۔ نہیں صرف یہی نہیں ہے کہ علی کلام کر رہے ہیں پیدا ہونے کے بعد عالم شیرخواری میں تو اس کی مثال رکھی ہوئی ہے، نہیں بلکہ ایک ایسی مثال رکھی ہوئی ہے کتاب خدا میں کہ جس پہ لوگوں کو حیرت ہے
کہ آخر یہ کیا کہا گیا ہے. مفسرین نے وہاں پر بات کو سمجھنے میں غلطی کی ہے. فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا. جب مریم کو ہم نے بھیجا کہ جاؤ اس درخت کی طرف جاؤ کہ جہاں پہ کھجوریں لگی ہوئی ہیں اور تم اس کو ہلاؤ گی تو کھجوریں گرے گی، تو ہم نے نہیں کہا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا. مریم کے شکم سے آواز آئی. قرآن کہہ رہا ہے مریم کے شکم سے آواز آئی. اللہ چاہتا تو کل مادر موسیٰ پہ وحی کی تھی، آج مریم سے باتیں کی تھی تو براہ راست پروردگار کہہ سکتا تھا، لیکن براہ راست نہیں کہا. شکم مریم سے آواز آئی اور آواز کہتی حُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ وَتُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. دیکھیے گفتگو براہ راست اگر آیت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ حکم دیا جا رہا، لیکن آواز شکم سے آ رہی ہے تو بیٹے کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی. آواز مریم کے شکم سے آ رہی ہے تو بیٹے کے سوا کسی اور کی آواز نہیں ہو سکتی. دوسری طرف یہ بات بھی طے ہے کہ معصوم کی ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہوا کرتے. قرآن نے دونوں باتوں کو صاف کیا. ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہے مگر شکم سے آواز آ رہی ہے. ولادت کے آثار ظاہر نہیں ہے مگر شکم سے آواز آ رہی ہے اور بچہ بول رہا ہے. تو اس پہ کیا حیرانی ہے کہ بچہ شیرخواری میں بولتا ہے. اما شیرخواری میں بولے وہ افضل، جو شکم مادر میں بولے وہ اس سے افضل. شکم مادر میں بول رہا ہے اور مثال موجود ہے شکم مادر میں گفتگو کی. ابھی آگے بڑھیں گے کہ عالم شیرخواری پہ نہ رکنا کہ اگر یوسف کا وزیر گواہی دے رہا ہے بچپنے میں اور شیرخواری کے عالم میں بول رہا، مریم کا بیٹا شکم مادر میں بول رہا اور کہہ رہا دیکھیے اس کھجور کے درخت کی طرف جائیے. اللہ چاہتا تو ملک سے کہلواتا، اللہ چاہتا تو خود کہتا، اللہ چاہتا تو جبریل آ جاتے، اللہ چاہتا تو روح آ کر کلام کرتا، لیکن کوئی نہیں آیا. شکم مریم سے آواز آئی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتانا چاہتا تھا کہ معصوم کی ولادت کو سمجھو، اس کی ماں کو سمجھو. معصوم کی ولادت کو جانو، اس کی ماں کو جانو. اسی لیے ولادت کی تفصیل عیسیٰ کی بہت تفصیل سے بیان کی کہ گفتگو ہو رہی ہے اور صرف گفتگو نہیں ہے. ابھی تاریخ نبوت کا ایک مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک مرتبہ ابو طالب گھر میں داخل ہوئے تو ابو طالب نے دیکھا کہ خالی حجرے میں بنت اسد کسی سے کلام کر رہی ہے. خالی حجرے میں بنت اسد کسی سے کلام کر رہی ہے تو کہنے لگی اے بنت اسد کس سے گفتگو کر رہی ہو؟ تو بے ساختہ پکاری اے میرے والی، میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اما علی کی فضیلتوں کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ساتھ سمجھو. اگر مریم شکم اگر عیسیٰ شکم مریم میں اپنی ماں سے گفتگو کر سکتے ہیں اور قرآن اسے بیان کر رہا ہے اور پھر قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ہر چیز کی مثال رکھی ہے، تو تمہیں عیسیٰ کی طرف نہیں بھیجا جا رہا ہے، وہ مثال ہے. تمہیں مریم کی طرف نہیں بھیجا جا رہا ہے، وہ مثال ہے. اس مثال سے کسی اصل کو تلاش کرو جس کا پتہ تمہیں بتایا جا رہا ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایک منزل ایسی آتی ہے، توجہ کیجیے گا، اس سے زیادہ حیرتناک بات ہے. ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر اللہ زکریا کو بیٹا دینے والا، مریم کیا بیٹا ہونے والا ہے وہ بھی نبی، زکریا کیا بیٹا ہونے والا ہے وہ بھی نبی. اور ظاہر ہے کہ جب نبی ہے تو وہ بھی معصوم، یہ بھی معصوم. معصوم کی ولادت برابر ہے، اولاد ہونے والی ہے، آثار ظاہر نہیں ہوتے. ایک مرتبہ مریم حجرے میں داخل ہوئی، زکریا کی زوجہ استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی مریم کے. زکریا نے کہا اپنی زوجہ سے، مرثا، اشبا نام بھی لکھا ہے لوگوں نے، مرثا نام بھی لکھا، میم رے سے الف، اشبا بھی لکھا ہے، دونوں نام ہے بی بی کے. استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی. زکریا نے کہا کہ اشبا کیوں کھڑی ہو گئی؟ کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اماں یہ جو آنے والی بیوی ہے یہ سیدہ نساء العالمین ہے. یہ جو آنے والی بیوی ہے یہ سیدہ نساء العالمین ہے، اس کا استقبال کیجئے. میں بیٹھی رہنا بھی چاہوں تو یہ بچہ مجھے قیام پہ مجبور کر دے گا. اس جملے کو یاد رکھیے گا اسی منزل تک. میں بیٹھا رہنا بھی چاہوں
تو یہ بچہ مجھے قیام پر مجبور کرتا ہے. اب صرف بات بولنے پہ نہیں رکی ہے، اب بات آگے بڑھ گئی، اور بات اس طرح آگے بڑھی کہ شکم مادر میں معصوم ہوتا ہے تو صرف کلام نہیں کرتا، اپنی قوت کا اظہار بھی کرتا ہے. قوت کا اظہار بھی کر رہا ہے شکم مادر میں، اور آثار ظاہر نہیں ہو رہے. اور ماں کہہ رہی ہے کہ اگر میں بیٹھے رہنا بھی چاہوں تو یہ بچہ مجھے قیام پہ مجبور کرتا. مل گئی نا تاریخ نبوت میں مثال. قرآن نے دونوں باتیں بیان کر دی تاریخ نبوت میں. تو لو آؤ پھر میں ابو طالب کے گھر واپس آ جاؤں. ایک مرتبہ محمد حجرے میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے بنت اسد استقبال کے لیے کھڑی ہوئی. ابو طالب نے کہا بنت اسد کیا حال ہے، استقبال کر رہی ہو بھتیجے کا؟ کہا میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں اماں استقبال کیجئے، یہ سید کائنات ہے. اگر اب جملہ سنو، اگر میں بیٹھے بھی رہنا چاہوں تو یہ بچہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں محمد کا استقبال کروں. بات وہاں بھی یہی تھی، بات یہاں بھی یہی تھی، مگر تاریخ میں کھلے تو ابو طالب نے اپنے دو جوان بیٹوں کو بلایا. ابو طالب کے لہو کو تو جانتے نا کتنا بہادر ہے، قوت کا کیا عالم ہے، کل تقریر ہو چکی. ابو طالب نے اپنے دو جوان بیٹوں کو بلایا، ایک طرف سے طالب، ایک طرف سے عقیل. محمد آنے والے تھے. طالب سے اور عقیل سے کہ اپنی ماں کا بازو تھام لو اور اٹھنے نہ دینا. یہ دونوں طرف کی روایت ہے، شیعہ سنی دونوں کی. اپنی ماں کا بازو تھام لو اور اٹھنے نہ دینا. دونوں بیٹوں نے مل کر سنبھالا کہ بنت اسد کو باپ کا حکم ہے، اٹھنے نہیں دیں گے. جیسے ہی محمد آئے، طالب ادھر گئے، عقیل ادھر گئے، ان دو کو کھڑی ہو گئی. سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن پڑھ لو. قرآن مثال رکھ رہا ہے ہر فضیلت کی. مسئلے اعلیٰ کے لیے ہر مثال رکھی ہوئی، ہر شے کی مثال ہے. بچپن میں قوت کا اظہار نہیں، پیدا ہونے سے پہلے قوت کا اظہار، شکم مادر میں قوت کا اظہار. اگر شکم مادر میں اظہار قوت کر لے تو شیرخواری کا اظہار قوت کیا معنی رکھتا ہے؟ اور طالب ابو طالب کا بیٹا ہے، عقیل ابو طالب کا بیٹا ہے، اور اب طالب ادھر گئے، عقیل ادھر گئے، بنت اسد کھڑی ہو گئی. تاریخ کہتی ہے تو بہادر بیٹے. جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ ارے علی کے مقابل تو ہاشمی لہو نہیں آ سکتا. آپ کے بھتیجے ہو گئے یہ. اس گھر میں بھائی بھائی میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. وہ ابھی اتہاس سے ممبر میں پڑھتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ لفظ نکلے گا زبان سے تو اس کا کیا اثر ہوگا. اس گھر میں بھائی بھائی کا کوئی جھگڑا نہیں. باپ کا حکم تھا اظہار فضیلت کی منزل پر. جب طالب اور عقیل جیسے ابو طالب کے بیٹے قوت میں علی کی برابری نہ کر سکے تو کوئی اور علی کے برابر کیسے ٹھہرے گا؟ کوئی اور علی کے برابر کیسے ٹھہرے گا؟ کیا کروں؟ دیکھو علی کی قوت کو سمجھو. پیغمبر کی ایک حدیث ہے جو شیعہ سنی سب نے لکھی ہے. میری مجبوری ہے، میں مسئلے اعلیٰ پر گفتگو کر رہا ہوں اس لیے اس حدیث تک آیا ہوں. ایک بہت باریک سی بات سمجھانا. پیغمبر کی ایک حدیث ہے. پیغمبر سے پوچھا گیا خدا لا مکان ہے؟ کہاں لا مکان ہے؟ خدا کے لیے جسم نہیں ہے، جسمانیت نہیں ہے، منزہ ہے. مکان کا تعین نہیں ہے، جگہ نہیں ہے اس کے لیے، وہ کسی مقام پہ نہیں ہوتا. کہا کوئی گھر تو ہوگا. کہاں جب دل مومن ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا گھر بن جاتا ہے.
جو شکم بادر میں اپنی قوت کا اظہار کرے، اگر پیدا ہونے کے بعد کرے تو حیرت کیا؟ کل تقریر اس منزل پر، آج کی تمہید ہوگی، کل تقریر اس منزل پر رکی تھی کہ بنت اسد ہاتھوں پہ لے کر علی کو باہر آئی. جیسے ہی علی کو ہاتھوں پہ لے کر باہر آئی، دیکھیے یاد رہے کہ قوت کا اظہار 3 موقع ایسے ہیں جہاں ہوا ہے. ولادت سے پہلے، ولادت سے پہلے 3 موقع، ایک سنا دیا بنت اسد، دوسرا موقع قوت، یہ تو بار بار واقع ہو، دوسرا موقع قوت کا اظہار. اس کا حوالہ دے دیا تھا پچھلے کسی اشرے میں، لیکن صرف اس وقت اشارہ کر دوں کہ جب ابو طالب کی پیشانی سے نور علی بنت اسد کی پیشانی میں منتقل ہوا، اس رات زمین مکہ کو زلزلہ آیا. یہ دوسرا موقع تھا. تیسرا موقع یہ ہے، اس وقت ایک جملہ میں نے قصدن نہیں سنایا تھا اس لیے کہ وہ واقعے میں ضروری نہیں تھا. جس رات پیشانی ابو طالب سے نور علی جبین بنت اسد میں منتقل ہوا، اس رات تارے اندھیر ہو گئے تھے، چاند تاریک ہو گیا، آسمان پر اندھیرا چھا گیا تھا. یعنی تارے روشنی ختم کر چکے تھے. لیکن جس رات علی پیدا ہونے والے تھے، بنت اسد کعبے میں داخل ہوئی ہے اس سے پہلے کہ سفید سحر نمودار ہوتا اور صبح صادق سے پہلے صبح کاذب آتی. تمام شیخ بحرانی نے اپنی کتاب مولد امیر المومنین میں لکھا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ بنت اسد جب کعبے میں داخل ہوئی ہے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب سارے بت اوندھے منہ گر پڑے. توجہ کیجیے گا، سارے بت اوندھے منہ گرے، اور صرف اوندھے منہ نہیں گرے، جب تہجد کا وقت قریب ہونا شروع ہوا تو ستاروں کی روشنی بڑھ گئی، چاند کی روشنی کئی گنا بڑھ گئی. مکے والے بڑے حیران ہوئے، آج یہ کیا ہو گیا جو ستارہ اتنی سی روشنی دیتا ہے، وہ اتنی روشنی دے رہا. ایسا لگتا تھا آسمان پر روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، اور کعبے سے ایک نور ولادت علی کے وقت طلوع ہوا تھا جو آسمان تک جاتا تھا. میں ایک جملے کی شرح کرتا ہوا آگے بڑھوں گا تاکہ بتاؤں کہ یہ کیا تھا. بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد مورخین نے یہ جملہ لکھا جسے ہمارے یہاں ذاکرین بھی پڑھ دیتے ہیں پڑھنے والے، کہ جب علی پیدا ہوئے تو بتوں نے سجدہ کیا، بت اوندے منہ سجدے میں گر پڑے. مجھے معذرت کے ساتھ اس جملے سے بہت اختلاف ہے، بت سجدے میں نہیں گر پڑے، معصوم کا جملہ ہے، بت اوندے منہ زمین پر گرے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سجدے کی تردید کیوں کر رہا ہوں. اوندے منہ زمین پر گرے. دیکھیے جب کوئی وجود زمین پر گرتا ہے تو اس کے گرنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ پشت کے بل گرتا ہے، یا وہ دائیں بائیں گرتا ہے، یا وہ اوندھے منہ گرتا ہے. چوتھی کوئی صورت نہیں ہوتی، یا پشت کے بل، یا دائیں بائیں، یا اوندھے منہ. پشت کے بل گرے تو یہ چوٹ ہے، دائیں بائیں گرے تو شہ سواری ہے. گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں. اوندھے منہ گرے تو ذلت ہے. اوندھے منہ گرنا ذلت ہے. اس لیے میں نہیں کہتا کہ سجدے میں گرے، سجدے میں نہیں گرے، اوندھے منہ گرے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا بت کعبے کے اندر نہیں تھے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں 40 صفحے صرف اس بات کی تردید میں لکھے ہیں، روایتیں پے در پے، کہ بت کعبے کے اندر نہیں تھے. لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں. کعبے میں بت تھے، کعبے میں بت. کعبے میں بت کے معنی یہ ہے کہ صحن کعبہ میں بت تھے. علی بت خانے میں پیدا نہیں ہوئے. کچھ کہہ رہا ہوں، علی بت خانے میں پیدا نہیں ہوئے، علی خدا کے گھر میں پیدا ہوئے. 4 دیواری کے اندر ایک بت نہیں تھا. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر 4 دیواری کے اندر بت مان لو گے تو اسلام جب آیا ابتدائے دور میں نبی صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے تو قبلہ تو بیت المقدس تھا، لیکن رسول ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ پیغمبر کے کعبہ بھی سامنے رہے اور بیت المقدس بھی. یہ کعبے سے محبت تھی. حالانکہ نبی چاہتے تو اگلی طرف کھڑے ہوتے، کعبہ پشت پر آتا، بیت
نبی چاہتے تھے دونوں سامنے رہے. اگر کعبے کے اندر بت ہوتے تو نبی کی نمازیں بتوں کی طرف ہوتی. پیغمبر کی نمازوں کا خطرہ، نمازیں خطرے میں پڑ جائیں گی. کعبے کے اندر کوئی بت نہیں تھا، بت باہر کی طرف تھے. کہتے ہیں جس وقت بنت اسد داخل ہوئی ہے تو بت باہر گرے، لیکن رسول نے کہا جیسے ہی دیوار بند ہوئی بنت اسد نے جملہ کہا واہ میرے شیر تیری آمد کے کہ ابھی آیا نہیں ہے، اور بت آدھے منہ گر گئے. یہ بنت اسد نے جملہ کہا اور بت آدھے منہ گرے ہیں. کہہ چکا کہ پشت کے بل گرے تو چوٹ ہے، دائیں بائیں گرے تو شہ سواری ہے، آدھے منہ گرے تو ذلت ہے. علی آئے تو جھوٹے خدا کو ذلیل کیا. علی آئے تو جھوٹے خدا کو ذلیل کیا، اللہ کے دشمنوں کو ذلیل کیا. ہر جزاء الاحسان الا الاحسان. اور علی احسان کا بدلہ ہی یہ ہے کہ ہم احسان سے واپس کرے. تو علی آئے تو خدا کے دشمنوں کو ذلیل کیا، تو اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ قیامت تک اللہ علی کے دشمنوں کو ذلیل کرتا ہے. ستاروں میں بہت تیز روشنی، مکے والے پریشان تھے آج کیا ہو رہا. کوئی روایت اس کی شرح نہیں کرتی. خدا کی قسم اگر دنیا ترقی نہ کرتی تو آل محمد کی فضیلتیں سمجھ میں نہ آتی. اگر آج علم جدید انسان کی عقلوں سے پردہ نہ اٹھاتا تو آل محمد کی فضیلتوں کو سمجھنے میں اور دیر لگتی. دیکھیے نور کی اپنی ایک خاصیت ہے، جب کم ہوگا تو اندھیرا ہو جائے گا، جب زیادہ ہوگا تو روشنیاں تیز ہو جائیں گی. اور یہ آپ کو روزمرہ، آپ تو خیر دبئی جیسے جگہ پہ رہتے ہیں، ہمارے پاکستان میں تو یہ انڈیا میں ہو سکتا ہوتا ہو، پاکستان میں تو یہ روز ہوتا ہے. ایک تو جاتی لائٹ چلی جاتی ہے، وہ نہیں، ایک آ جاتی ہے. ہمیں کیسے سمجھاؤں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ منظر انہیں معلوم ہے. ایک چلی گئی وہ تو کوئی بات نہیں، یہ آ رہی ہے، اس پہ بھی آ گئی. جو لائٹ آ رہی ہے نا اس کے اوپر اور آ گئی. تو جیسے ہی آتی ہے تیز روشنی یعنی وولٹیج بڑھنا جسے کہتے ہیں، جیسی وولٹیج بڑھتا ہے تو گھر کے بزرگ کہتے ہیں جلدی جلدی بلب بند کرو، جلدی جلدی الیکٹرک کا سامان سوئچ آف کر دو. کیوں نہیں سوئچ کیوں آف کر دے؟ کہا ان میں برداشت نہیں ہے، یہ پھٹ جائیں گے بلب. روشنی تیز آ گئی، وولٹیج تیز آ گیا ہے. یعنی جہاں ظرف نہیں ہوتا وہاں تیز نور قبول نہیں ہوتا. جو نور اللہ نے وہاں رکھا ہوا تھا وہ یہاں آ گیا تھا.
بیچارہ دو جملے کہہ دوں ایسا اہتمام پر اپنے محبوب کو دشمنوں کی وجہ سے چھپا کر پیدا کیا تھا. علی کی ولادت پہ پردہ نہیں ڈالا. دو باتیں عجیب ہیں. محبوب کی ولادت کی خبر سب کو تھی لیکن ولادت کا تعین وقت کا کسی کے پاس نہیں تھا اور ولادت کو ظاہر نہیں کیا. علی کی ولادت کی خبر بھی دی, ولادت کو ظاہر بھی کیا. وہاں چونکہ خبر تھی ظاہر نہیں ہوئی تھی اس لیے محمد کی ولادت کے وقت کوئی نور نہ دیکھ سکا تو کہہ دیا محمد ہم جیسے. جب علی پیدا ہوئے مکے والوں نے دیکھا یہ تو نور کا یہ عالم ہے تو کوئی کہہ نہ سکا. تو بعد میں جب نبی کہے انا وعلی من نور واحد, میں علی ایک نور سے آئے, جب آدھے کا نور اتنا ہے تو پھر پورا نور کتنا. وہاں پردہ ڈالا تھا, یہاں پر ظاہر کیا اور ظاہر اس لیے کیا تھا. اب جاؤ اور قرآن کو دیکھنا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. قرآن کہہ رہا اتباع کرو اس نور کا جو ہم نے محبوب کے ساتھ نازل کیا. اتباع کرو, اتباع, اطاعت نہیں. جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اطاعت میں اور اتباع میں فرق ہے. اطاعت قول کی جاتی ہے, اتباع فعل کا کیا جاتا ہے. اتباع کے لیے سراپا ضروری ہے, اتباع کے لیے نقش قدم ضروری ہے, اتباع کے لیے سیرت ضروری ہے, اتباع کے لیے عمل ضروری ہے. قرآن کہہ رہا اتباع کرو اس نور کا جو محمد کے ساتھ نازل کیا. کہنے لگے قرآن ہے, قرآن کے قدم نہیں ہے, نقش قدم نہیں ہے, قرآن کی سیرت نہیں ہے, قرآن کا عمل نہیں ہے, قرآن کا سراپا نہیں ہے. کوئی ایسا وجود ہے جو سراپا بھی رکھتا ہے, قدم بھی رکھتا ہے, اطاعت اپنے عمل بھی رکھتا ہے, سیرت بھی رکھتا ہے, ہاتھ بھی ہے, پاؤں بھی ہے, پہلو بھی ہے, آنکھیں بھی ہے. یہ الگ بات ہے. ہاتھ ہے مگر ید اللہ ہے, آنکھیں ہیں مگر عین اللہ ہے, زبان ہے مگر لسان اللہ, چہرہ ہے مگر وجہ اللہ. یہ نور تھا اور کہتے ہیں ابھی ان منزلوں پر نہیں آیا جہاں یہ سنا سکوں کہ کعبے کے اندر کیا گزری. کہتے ہیں کہ بنت اسد باہر آئی تو جیسے ہی باہر آئی کل ایک جملہ سنایا تھا کیا کہتی ہوئی گئی, اب سنا رہا ہوں کیا کہتی ہوئی آئی. کہتی ہوئی آئی. ایک جملہ عرض کر چکا تھا, باقی جملے اب سنیے. یہ جملہ سنا چکا تھا کہ اللہ نے مجھے آسیہ اور مریم پر فضیلت بخشی اور وجہ فضیلت بھی بتائی تھی بنت اسد نے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ یہ کہا یہ وہ ہے جو کافروں کی گردنیں توڑنے والا. جملے سنیے, یہ وہ ہے جو کافروں کی گردنیں توڑنے والا ہے. یہ وہ ہے جو منافقوں کا قلع قمع کرنے والا ہے. یہ وہ ہے جس کا پاؤں سرکشوں کی گردنوں پر ہوگا. یہ وہ ہے جو بتوں کو گرانے والا ہے. یہ وہ ہے جو بتوں کو توڑنے والا. ارے دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کا قصیدہ ہی پڑھتی ہے. دنیا کی ہر ماں, کوئی ماں اپنے بچے کی برائی کبھی نہیں کرتی. تو بنت اسد اپنے بیٹے کا قصیدہ پڑھ رہی تو تاریخ قصیدہ ہی سمجھ لے کہ ماں اپنے بچے کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. لیکن یاد رہے جب ماں بچے کا قصیدہ پڑھتی ہے تو کہتی ہے یہ چاند ہے, چہرہ چاند کی طرح ہے, زیادہ زیادہ سراپے کی تعریف ہوگی. یہ تو مستقبل کی باتیں کر رہی ہے. ابھی فتح مکہ بہت دور ہے اور بنت اسد کہہ رہی ہے بتوں کو توڑنے والا ہے, یہ سرکشوں کی گردنوں پہ پیر رکھنے والا ہے, یہ منافقوں کا قلع قمع کرنے والا ہے. اچھا مکے والوں کو بنت اسد کی بات پہ اتنا یقین ہے, یہ تو کل بتا چکا نا کتنی بھیڑ ہے, کتنی بھیڑ ہے. ہائے ایسا مرحلہ آ گیا. بس اب بیٹا چاہے ماں کی فضیلت سنانا تو سنو. اللہ اکبر.
مکے والوں کی بھیڑ ہے. یہ مکے والے کون ہیں؟ بت پرست. بت پرستوں کے منہ پہ کہنا کہ یہ بت توڑنے والا ہے. بت پرستوں کے منہ پہ کہنا. اور وہ پلٹ کے یہ بھی نہیں کہہ رہے ابو طالب کی زوجہ کیا کہہ رہی ہو؟ ہمارے خداؤں کے خلاف بات کر رہی ہو. یہ بتوں کو توڑنے والا ہے. اور ان کے منہ پر کہا اور کوئی کچھ نہ پوچھ سکا نہ تردید کر سکا. اس کو کیسے سمجھاؤں؟ لوگوں نے علی سے پوچھا, توجہ, علی سے پوچھا کہ فتح مکہ میں جب آپ یہ اعلان کر رہے تھے کہ اب بت پرستی نہیں ہوگی, سورہ برات سنا رہے تھے, اب کوئی یہاں برہنہ طواف نہیں کرے گا, اب کوئی مشرک کعبے میں نہیں آئے گا, تو کیا مکے والے آپ کے دشمن نہیں ہوئے؟ تو علی کہنے لگے ہاں, اگر ان کا بس چلتا تو میری بوٹیاں کر دیتے. کہا پھر کیا بات تھی؟ کہ میرا ہاتھ جب سورہ برات سنا رہا تھا تو اس وقت میرا ہاتھ ذوالفقار کے قبضے پر تھا. میرا ہاتھ ذوالفقار کے قبضے پر تھا. بس حیدر کرار کی بارگاہ میں جملہ کہنے کو دل چاہ رہا, اے بنت اسد کے فرزند, ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ تھا تو بتوں کی برائی کر رہے تھے. ارے ماں کی بہادری تو دیکھو. سمجھے علی ذوالفقار کے محتاج تھے. یہ کوئی نہ سمجھے, جب ذوالفقار پہ گفتگو ہوگی تو تفصیل عرض کریں گے. علی ذوالفقار کے محتاج نہیں تھے. ذوالفقار علی کا انعام بن کر آئی ہے. علی کو ذوالفقار کی کوئی احتیاج نہیں ہے. یہ جملہ علی نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ جن کی سطح ذہن ذوالفقار سے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی, جو ہاتھ میں تلوار کو دیکھتے ہیں, ہاتھ میں قوت بازو نہیں دیکھا کرتے, جن کی نظر قوت بازو پر نہیں تھی. جہاں ماں اتنی شجاع ہو تو بیٹا اتنا بہادر ہو کہ ماں آج ان کے منہ پر کہہ رہی ہے یہ بتوں کو توڑنے والا ہے, تو 30 برس بعد بت ٹوٹیں گے. ابھی تو نہیں ٹوٹ رہے, تو شاید مکے والوں میں سے کوئی کہے ارے بے ماں ہے, اپنے بیٹے کی تعریف کر رہی ہے, لیکن وہ بیٹا کیا جب ماں کے قول کی صداقت اسی وقت ثابت نہ کر دے. ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا بہادر ہے, ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا شجاع ہے, ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا صاحب قوت ہے, ماں کہہ رہی ہے میرا بیٹا قوی ہے. لیکن یہ سارے باتیں تو تب کھلیں گی جب علی جوان ہوں گے, جب میدان میں آئیں گے, جب لڑیں گے. ابھی لڑنے کا تو کوئی موقع نہیں ہے. شاید تاریخ کہہ دے ماں محبت میں کہہ رہی ہے, لیکن علی بھی تو علی ہے نا. علی نے کہا جب تو صحیح کہ آج ہی اپنی ماں کے قول کی صداقت ثابت نہ کر دوں. مکے والے آئے, کہنے لگے ابو طالب ہماری ایک رسم ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم نے معیار الولد پالا ہوا ہے, وہ اس کو لے کر آتے ہیں تاکہ سن کے بتائے کہ صحیح النسب ہے کہ غلط النسب ہے. ابو طالب نے کہا شوق پورا کر لو اپنا, لے آؤ معیار الولد کو. اب جو معیار الولد اجدہ قریب آیا, علی نے 2 انگلیاں ڈالی. یہ اجدہ کا کام تمام نہیں کیا ہے, بنت اسد کے قول کی صداقت ثابت کی ہے. لیکن لکھا سب نے ہے, اور
اندر کیا تھا؟ جب آیا ہے قریب اژدہا، علی نے 2 انگلیاں ڈال کے کلے کو چیر دیا، سر پکڑ کے مکے والے بیٹھ گئے، بڑے بڑے سردار، اے ابو طالب تیرے لال نے یہ کیا کر دیا؟ کہا کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم کہ اس کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں نسب کس کا ٹھیک ہے کس کا خراب ہے؟ یہ سوکھ کے چھوڑ دیتا ہے تو صحیح النسب ہوتا ہے، یہ ڈس لیتا ہے تو خراب النسب ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ فیصلہ کیسے؟ اب ابو طالب نہیں بولے، محمد بولے، کہا پریشانی کا ہے کہ علی آپ ہو گئے۔ فیصلہ علی کریں گے۔ چلے گئے مکے والے۔ مولانا آغا مہدی علی اللہ مقامہ، جو لوگ پاکستان میں رہے ہیں، جو خاندان اشتہاد سے تعلق رکھتے ہیں ہندوستان میں، نقوی سادات لکھنؤ سے ان کے علم ہے کہ خاندان اشتہاد کے بہت بڑے چشم و چراغ مولانا آغا مہدی صاحب علی اللہ مقامہ اپنی کتاب علی اور کعبہ میں اس روایت کو لکھتے ہیں کہ مکے والوں کی ایک دستور اور بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ مکے والے نومولود کی پیشانی پر بتوں کے قدموں کی خاک بطور تبرک ملا کرتے تھے۔ یہ مکے والوں کی ایک روایت تھی، اور وہ دوبارہ آئے واپس بتوں کی خاک ملنے کے لیے تاکہ نومولود کی پیشانی پہ بطور تبرک ملی جائے۔ جب وہ خاک لے کر آئے تو پھر ابو طالب سے کہنے لگے، اور ابو طالب سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم بتوں کی خاک بطور تبرک نومولود کی پیشانی پہ ملتے ہیں؟ تو ابو طالب نے کہا یہ شوق بھی پورا کر لو، روکتے کیوں نہیں ہو؟ ابو طالب وہ پہلے آئے تو شوق پورا کر لو، یہ دوبارہ آئے تو شوق پورا کر لو، روکتے کیوں نہیں ہو؟ ابو طالب پلٹ کر کہیں گے نہ روکنے ہی میں تو تمہارے لیے بصیرت ہے، اسی پہ تو غور کرو کہ میں کیوں نہیں روک رہا۔ بنی ہاشم کے گھر کے طریقوں کو پہچانو۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا خود فیصلہ کرنے کے لائق ہے، تو پھر ہم مداخلت نہیں کرتے، روکتے نہیں ہیں، پھر اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے دیتے۔ یہی تو موقع ہے کہ ہم مکے والوں کو بتا دیں کہ شیر خاری کے عالم میں علی کے فیصلے کیا ہوتے ہیں۔ ارے جو کافروں کے فیصلے گہوارے میں کر رہا ہے، جب جوان ہو کر منبر پہ آئے گا تو اس کے فیصلوں کا کیا عالم ہوگا، علی کی حکمتیں کیا ہوگی، علی کا علم کیا ہوگا۔ اور فیصلہ ایسا کہ ایک مرتبہ جب قریب آئے تو جھکا ابو جہل، اور جھک کر اس نے چاہا کہ خاک اٹھا کر علی کی پیشانی پر لگائے۔ علی نے پالنے ہی میں سے تھپڑ ہاتھ بڑھایا اور تھپڑ اس کے چہرے پہ مارا۔ قیامت تک کے لیے، مرتے دم تک تاریخ میں لکھا کہ چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، اس کا چہرہ پھر سیدھا نہیں، گردن ٹیڑھی ہو گئی تھی۔ علی منہ گھما دے تو سیدھا نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، جو کوئی سمجھے اس کا میں بالکل ذمہ دار نہیں ہوں۔ مرتے دم تک اس کافر کا منہ سیدھا نہ ہو سکا۔ بہت تفصیلات ہے تاریخ میں اس کی، اگر اور کچھ عرض کیا کبھی تو بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تھپڑ مارا، جیسے ہی تھپڑ مارا علی نے، ایک مرتبہ ابو طالب مڑے اور مڑ کر پس پردہ بنت اسد کو آواز دی، اور آواز دے کے کہنے لگے بنت اسد تیرے لال کا پنجہ تو شیر کا پنجہ ہے، تیرے لال کا پنجہ تو شیر کا پنجہ ہے۔ وہ بنت اسد کو پکار کر کیوں کہا؟ پہلا جملہ بنت اسد نے کہا، نے کہا تھا، دوسرا جملہ ابو طالب نے کہا۔ اب علی کی قوت یاد رکھنا، تقریر کہاں سے موڑی تھی؟ پیدائش سے پہلے اظہار قوت، پیدائش کے بعد اظہار قوت، اور ہاتھ شاید میں نے کسی منزل پر، اب میرا موضوع مسئلہ اعلیٰ، اس لیے 2 جملے سن لیجئے، شاید میں نے کسی منزل پر اشارہ کیا تھا کہ یاد رہے کہ علی نے ہاتھ اٹھایا ہے آج زندگی میں پہلی بار، آج زندگی میں
وہ کیسے توحید کے لیے؟ اس لیے کہ نسب پر پیدا کرنا اور نسب بتانا قدرت کا کام ہے. جانور مخلوق ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے، اشرف ہے. ادنا سے اعلیٰ کا فیصلہ نہیں ہوگا. اور وہ کافروں کا پالا ہوا تھا، اس کی وہ پوجا کرتے تھے. توحید کے لیے ہاتھ اٹھا. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب علی نے آنکھیں کھولی تو پہلا چہرہ محبوب الہی کا دیکھا. جب علی بولے تو کلام خدا، پہلا زبان پر کلام آیا تو خدا کے لیے آیا. اللہ اللہ، یہ علی ہے ابو طالب کا بیٹا، جس نے یہ بتایا کہ توحید اور شرک کو یاد رکھنا. نہ میری نگاہوں میں شرک ہے، نہ میری زبان میں شرک ہے، نہ میرے ہاتھ کے عمل میں شرک ہے. جب نہیں ہے تو پھر توحید ایسی ہے، وحدت ایسی ہے، اس توحید کو پہچانتے رہنا. اسی لیے علی کے لیے کوئی بڑی سے بڑی تاریخ اور کوئی چھوٹی سے چھوٹی روایت یہ نہ لکھ سکی کہ علی کا سر کبھی بتوں کے آگے جھکا ہو، علی نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہو. علی کے اجداد کے لیے تو تاریخ نے کہا، لیکن علی کے لیے نہیں کہہ سکے کہ علی کا سر کبھی بتوں کے آگے خم ہوا. اس لیے کہ علی تو بتوں کو توڑ دیا کرتے تھے. جب بتوں کے آگے جھکے نہیں تو بس ایک بات بتائیے، ایک جملہ کہنا تھا جس کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی تھی. ماں کے شکم میں تھے تو اپنی قوت کا اظہار کیا تھا نا. چھوڑو اجداد علی کا مذہب کیا تھا، میرا یہ جملہ یاد رکھنا. شیعہ سنی ساری تاریخوں نے لکھا ہے علی نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. تو اسی جملے پہ فیصلہ کر لو. ماں کے شکم میں تھے تو اظہار قوت دیکھی، تو باپ کی پیشانی میں اظہار قوت نہیں ہوگا. کچھ کہہ رہا ہوں. دادا کی پیشانی میں اظہار قوت نہیں ہوگا، پردادا کی پیشانی میں اظہار قوت نہیں ہوگا، سگر دادا کی پیشانی میں اظہار قوت. آدم تک جتنے اجداد ہیں جس پیشانی میں علی کا نور رہا ہے، کیا وہاں اظہار قوت نہ ہوگا؟ جب زکریا کے ہاں بیٹا ماں کے شکم میں اظہار قوت دکھا رہا ہے تو پھر یہاں بھی اظہار قوت ہوگا نا پیشانیوں میں. تو جہاں اظہار قوت ہو، جس علی نے دنیا میں آ کر ظاہر ہو کر کبھی بت کے آگے پیشانی نہیں ٹیکی، کبھی سجدہ نہیں کیا، تو جس پیشانی میں اس کا نور رہا ہوگا اس پیشانی کو علی بت کے آگے کیسے جھکنے دیں گے؟ فکر دے رہا ہوں تاریخ کو. اس پیشانی کو کلمے پہ کیا بحث ہے؟ اگر کوئی کرنا بھی چاہے گا خدا نخواستہ تو علی کیسے جھکنے دیں گے؟ اور پھر انا وعلی من نور واحد کی منزل پر یہیں پہ فیصلہ کر لو کہ دونوں کا نور ایک ہے. کیا رسول کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول کی پیشانی کبھی معاذ اللہ بتوں کے آگے جھکی؟ کبھی نہیں جھکی. تاریخ نہیں بتا سکتی کہ پیغمبر کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے جھکی ہو. تو دونوں نوروں کی خاصیت ایک ہے نا، اس لیے کہ ایک ہی نور سے نہ یہ پیشانی بتوں کے آگے جھکتی ہے نہ یہ پیشانی بتوں کے آگے جھکتی ہے. تو جب یہ نور پیشانیوں میں رہا ہوگا تو چاہے کسی منزل پر رہے ہو. اسی لیے قرآن کی آیت یاد رکھنا، وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ سجدے جو پیشانی میں نور ہے سجدے ہیں، اور قیامت تک یہ سجدہ جاری رہے گا جہاں جہاں نور جائے گا، جیسے جیسے جائے گا. تقریر اپنی آخری منزل سے قریب ہو رہی ہے، لیکن آج شب جمعہ ہے اور ظاہر ہے کہ شب جمعہ میں آپ جانتے ہیں کہ دعاؤں کی شب ہے. اس لیے مجھ سے خاص طور پر کہا بھی گیا مسائل کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی، تو میں آپ تمام حضرات کی تشریف آوری پر شکریہ ادا کرتے ہوئے مسلسل آپ حضرات اول میں بھی اور اس عشر ثانی میں بھی زحمت فرماتے رہتے ہیں. میں تمام مومنین کے لیے دعا گو ہوں اس وقت کے پروردگار عالم آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پروردگار آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. پروردگار وہ تمام مومنین جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و نرینہ کرامت فرمائے. وہ تمام نوجوان جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، امتحانات دے رہے دین و دنیا کے ہر امتحان میں، انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. پالنے والے وہ تمام اہل ایمان دنیا کے جس جس گوشے میں ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اہل ایمان کے جو تمنا رکھتے ہیں روز صاحب روزگار نہیں ہیں، پالنے والے ان کو رزق و روزگار برکت و وسعت کے ساتھ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں خصوصاً وہ مومنین جن کے لیے صحت کی دعا کی گئی اور درخواست کی گئی ہے، حسین صاحبانی صاحب کی والدہ ہمارے صفدر بھائی، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی ہے.
گزشتہ عشرے میں آپ نے دیکھا کہ اب سبب علالت تشریف نہیں لا سکتے تھے، اب یہاں موجود ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ اور رضا بچہ کراچی میں علیل ہے، بھی مجھ سے راستے میں بھی کسی نے دعا کے لیے کہا ہے، تو سب کے لیے کہ پروردگار عالم بھاگتے بیماری کربلا شفائے کامل و عاجل عزادارِ امام مظلوم دنیا کے جس گوشے میں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ سب مل کر آواز بلند صلوات لے لیں۔ قبلہ جنت البقیع کے لیے بھی دعا مانگے، جنت البقیع کو مولا آزاد فرمائے۔ ضرور آپ نے اچھا کہا، اور اب آپ نے ذکر کر دیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ایران جنت البقیع کی تعمیر کا مقدمہ جیت گیا ہے۔ لیکن یہ خوشائن خبر ہے، تو تعمیر کب ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے وہ بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ ہوگا مزارات بقیع تعمیر ہو۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا ایک اچھی خبر بھی ہے اور ایک اچھا فیصلہ بھی ہے، اور مومنین کے دل کے لیے ڈھارس بھی ہے۔ اور اسی سال میں منا میں تھا جب مجھے یہ اطلاع ملی تھی، دوران حج یہ خبر آئی تھی، اور اسی زمانے میں کچھ عرصے پہلے مقدمے کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو بہت اچھا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کھلے دل کے ساتھ ان تمام چیزوں کے اوپر اگر مذاکرات ہوتے ہیں، جتنے کانفلکٹ ہیں مابین الفریقین اور مابین المذاہب، خود عیسائیوں یہودیوں اور مختلف مذاہب، یہ سوچنے سمجھنے اور پرکھنے کا زمانہ ہے، بجائے اس کے کہ لوگ لڑے بیٹھ کر آپس میں بیٹھ کر مسائل کو گفتگو کے ذریعے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ تو یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے عالم اسلام کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے۔ یہ نور جس پیشانی سے گزرا، جس جبین سے گزرا، وہ جبین سجدہ گزار تھی، اس لیے کہ یہ ایک نور نہیں ہے۔ عرض کریں گے آنے والی تقریروں میں، یہ نور تقسیم ہوا اور پھر ایک ہو گیا۔ پہلے یہ ایک تھا، پھر اللہ نے اس کو تقسیم کیا، پھر اسے ایک کر دیا۔ اور جو احترام آدھے نور کا، وہی احترام آدھے نور کا، اور آخری منزل پر آ کر یہ کھل جاتا ہے کہ یہ احترام کس کے لیے تھا۔ بہت چھوٹی سی روایت ہے علامہ مجلسی کی، اور وہ اس وقت میں آپ کے حوالے کر دوں، جسے علامہ مجلسی نے میرے امام سے روایت کیا ہے، اور اس کی راوی خود جناب حکیمہ خاتون بھی ہے، کہ جس وقت حضرت کی ولادت قریب تھی، اور جب جناب نرجس خاتون اس گھر میں بیاہ کر آئیں، تو ہوتا یہ تھا کہ جب جناب نرجس کے گھر میں جناب حکیمہ داخل ہوتی تھی، تو چونکہ ایک امام کی بیٹی تھی، ایک امام کی پھوپھی تھی، ایک امام کی دادی تھی، ایک امام کی بہن تھی، تو اولاد زہرا تھی، بنت فاطمہ تھی، بنت علی تھی، تو ان کا احترام ثانی زہرا کی طرح تھا۔ تو جناب نرجس خاتون آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتی تھی، اور ان کی نالین اپنے ہاتھوں سے اتارتی تھی، اور ان سے کہتی تھی آپ چوکی پہ بیٹھ جائیے۔ جب وہ بیٹھتی تو ان کی نالینیں اتارتی۔ ایک وقت وہ آیا کہ آپ کے 11ویں امام نے خبر دی کہ پھوپھی، اللہ کی حجت کا ظاہر ہونے کا وقت قریب ہے۔ تو انہوں نے کہا کس سے؟ کہا نرجس خاتون سے۔ جب جناب حکیمہ کو یہ معلوم ہوا اور جناب حکیمہ اس گھر میں آئیں، تو کہتے جناب نرجس خاتون آگے بڑھی، تقریر یہاں رکے گی اور کل یہیں سے آگے بڑھے گی۔ جناب نرجس خاتون آگے بڑھی، اور جس طرح استقبال کرتی تھی شانوں سے پکڑ کے چوکی پہ بٹھانا، تو جیسے ہی آگے بڑھی تو جناب حکیمہ نے کہا اے نرجس، آج ہم تمہارا احترام کریں گے۔ تو گھبرا گئی جناب نرجس اور کہنے لگی بی بی آپ بنت زہرا، آپ علی کی بیٹی، آپ امامت کے گھرانے کی ہیں، اور میں بہو ہوں اس گھر کی۔ تو ایک مرتبہ جناب حکیمہ خاتون نے کہا ہاں
سب ٹھیک ہے، لیکن نور تو تمہاری پیشانی میں، نور تو تمہاری پیشانی میں۔ اللہ اللہ، جس کی پیشانی میں یہ نور آ جائے کیا کہتے اس نور کے احترام کے، چاہے وہ علی ہو، چاہے وہ حسین ہو، چاہے وہ رسول ہو۔ اور اگر آج شب جمعہ ہے، اتنی اجازت مجھے دے دیجئے، میں شب جمعہ اس ذکر کو اپنے اوپر لازم سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی خاص تاریخ نہ ہو، کہتے ہیں کہ اگر نور کی تاثیر بنی ہے تو وہی نور تو ماں کو اپنے بیٹے کے چہرے پہ نظر آتا ہے، جب دیکھنے والے علی اکبر کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کسی کی نظر پڑ جاتی ہے تو بے اختیار یہ کہتا کہاں ہوا، یہ تو وہی ہے، یہ تو علی اکبر ہے، یہ علی اکبر ہے، یہ تو رسول ہے۔ اللہ اللہ، تاریخیں کہتی ہیں کہ جس وقت مقتل میں علی اکبر لڑنے کے لیے آئے تھے تو تمام سوار جو جاتے تھے شہزادے بنی ہاشم کے، وہ براہ راست فوجوں میں داخل ہوتے تھے مبارز طلبی کے بعد۔ جس وقت علی اکبر آئے ہیں تو پہاڑی پر سے آئے ہیں، بلندی پر، جس وقت علی اکبر بلندی پر پہاڑی پر غازیاتی آئے اور علی اکبر کے چہرے کو فوج شام نے دیکھا تو فوج شام رسول پر درود پڑھنے لگی۔ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کیا رسول اللہ آ گئے، کیا رسول اللہ آ گئے، سراپا سر سے پیر تک اللہ کے رسول کا تھا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ محبتیں ایسی کہ باپ محبت کرنے والا، بھائی محبت کرنے والے، ماں محبت کرنے والی، پھوپھی محبت کرنے والی۔ عزیزوں، کچھ منزلیں محفوظ کر لیجئے، کچھ منزلیں سن لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت علی اکبر رخصت ہونے لگے، عجیب جملہ ہے، دونوں منزلیں سن لیجئے، شام کی بھی اور علی اکبر کا ذکر بھی۔ جس وقت علی اکبر رخصت ہونے لگے تو مقتل نے ایک عجیب جملہ لکھا ہے۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا جب خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اٹھتا تھا اور گرتا تھا، اور ایسے میں نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کا ہاتھ علی اکبر کے دامن پہ پڑتا تھا۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ کسی کا ہاتھ علی اکبر کے دامن پہ پڑتا تھا۔ عزیز و حمید ابن مسلم اس سے زیادہ کچھ نہ بتا سکا، تاریخ سے زیادہ کچھ نہیں بیان کر سکی، بس سمجھ میں اتنا آتا ہے کہ اگر کوئی بڑا ہوتا اور وہ علی اکبر کو روکتا تو اس کا ہاتھ علی اکبر کے شانے پہ پڑتا، لیکن ہاتھ دامن پہ پڑ رہا تھا تو مقتل نے بتایا کہ یہ 4 سال کی سکینہ تھی، یہ حسین کی بچی ہے۔ جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں خیمے سے تو سکینہ دامن پکڑ کے کہتی ہے بھیا خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ بس ہاتھ جوڑ کر سکینہ بی بی سے اتنا کہوں گا، اے سکینہ بی بی، بھائی آنکھوں کے سامنے تو ہے، اے سکینہ بی بی بھائی کو رخصت تو کیا ہے، اے سکینہ بی بی بھائی کو دیکھ تو سکتی ہو،